ویلکم بیک خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے پنجاب کے ضلع خوشاب کی. خوشاب سنگلاخ چٹانوں اور سرسبز وادیوں کا حسین امتزاج ہے. شیر شاہ سوری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے سپاہیوں نے جب پہلی دفعہ اس علاقے میں اسے ایک پیالہ پانی پیش کیا تو پہلا گھونٹ بھرتے ہی اس کے منہ سے جو بات نکلی وہ تھی خوشاب، یعنی اس قدر میٹھا اور خوش ذائقہ پانی تھا کہ اس نے اسے خوشاب کا نام دیا. کہتے ہیں کہ یہی نام اس علاقے کی وجہ تسمیہ بنا. سر جب میٹھا پانی تھا اس وقت اس کا نام خوشاب تھا. جدوں دے اسی دریا ویچے نے ایدہ نام ہو گیا خوش ریت، خوش گارا. خوش گارا کیا ہے؟ خوش چکڑ. چکڑ نہیں ہوتا گارا جیسے. میں گارا ہوں، میں گارا ہوں، آوارہ ہوں، یا گردش میں ہوں یہاں پر، یا گردش میں ہوں، آسمان کا تارا ہوں، میں گارا ہوں، لبی میں گارا ہوں. اے دوگ طریقہ پہلر دیو پھر تسی کہنا میں چکڑو چکڑی. وہ کہہ رہا ہے چند ہفتوں کی بات ہے. تو پھر کیا ہے؟ چند ہفتوں کے بعد کیا؟ اپن کو کچھ گائیڈ نہیں کرنے کا کیا؟ اپن اپنا معاملات خود جانتا ہے. اپن بہت جیلیں کاٹا ہے رے، بہت جیلیں کاٹا ہے. چلو سارے خوشاب جانا کہ نہیں انہوں نے گلہ کرنی ہے تسی. اچھا ایک تصحیح کر دوں میں. جی شیر شاہ سوری نے جس پانی کو چکھ کے خوشاب کہا تھا وہ دریائے جیلم کا پانی نہیں تھا، وہ ایک چشمے کا پانی تھا اور بہت میٹھا خوش ذائقہ پانی. تو سارے تسی یہ گل پہلے کیوں نہیں دسی؟ ایویں سانو کھجڑ کیتا ہے. تم بات ہی نہیں کرنے دے رہا تھا مجھے. آپ نے بتایا نہیں. سٹینڈ اپ. جی جناب. جی سر، بات یہ ہے کہ یہاں کا پانی جو کڑوا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ سیم تھور ہے، ٹھیک، کہ جس کی وجہ سے اب وہاں کا جا کے آپ پانی پیئیں گے تو آپ کو یہ جملہ یاد نہیں آئے گا. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ اس مغلیہ دور میں، بابر کے دور میں، اس کے بعد جب انگریز آئے تو انہوں نے شہر کے اندر ایک فصیل بنوائی اور اس کے 4 دروازے جو ہیں وہ بہت معروف ہیں. ان میں ایک کابلی دروازہ اب تک موجود ہے، جبکہ ملتانی دروازہ اور لاہوری دروازہ، جیلمی دروازہ، یہ 3 دروازے جو ہیں وہ منہدم ہو چکے ہیں. یہاں پر ٹورسٹ انٹرسٹ کے کیا کیا مقامات ہیں؟ یہ خوشاب کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے ہر رنگ اور انگ سے اس ضلع کو نوازا ہے. ایک طرف سکیسر کے پہاڑ بلند و بالا جو آسمان سے باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف تھل جو دنیا کا نواں بڑا تھل ہے، اس کا ایک بڑا حصہ ضلع خوشاب میں موجود ہے، یعنی صحرا ہے. صحرا. اور سر اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وادی سون خاص طور پہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن سکتی ہے. آثار قدیمہ کا ایک وسیع ذخیرہ اس وادی کے اندر موجود ہے. سکندر یونانی کے دور میں جب حملہ آور یہاں آتے تھے تو ان کے لیے یہ وادی سون سکیسر ایک پناہ گاہ تھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں تک نہیں رکتا. اب وہاں سے جو فاصل یا قدیم بت یا اس انداز کی چیزیں دریافت ہوئی ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں بدھ مت کا بھی مرکز رہا ہے. اس کے علاوہ خوشاب کے حوالے سے امتیاز حسین امتیاز جو پنجابی کے بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں اور بہت اچھی کتاب لکھی، بہت عمدہ کتاب ہے اور پہلی کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب سے مستند کتاب جس پر تحقیق، پراپر تحقیق نظر آتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. میں جاننا چاہوں گا مشاہیر کے بارے میں. اس علاقے سے اردو ادب کی معروف ہستی احمد ندیم قاسمی اور معروف بزرگ روحانی شخصیت واصف علی واصف اس علاقے کو ان دونوں کی جنم بھومی ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اس کے علاوہ عبد القادر حسن جو ان کے ساتھ ساتھ آپ کے صاحب طرز اینکر سہیل وڑائچ صاحب، ان کا تعلق بھی جوہر آباد ضلع خوشاب سے. سہیل وڑائچ صاحب بھی خوشاب دینے جناب؟ ہاں جی وہ خوشاب. واہ جی واہ. معروف ٹی وی اینکر آفتاب اقبال سے ملنے ان کے گھر پہنچے. پتہ چلا آفتاب اقبال خود موت کے کنویں میں خسروں کا تماشا دیکھنے گئے ہوئے. شرم کریں سر جی، کیا ہو گیا آپ کو؟ وہاں جا کر خسروں کے ساتھ انہوں نے کج بیسی کی اور اس جرم میں خسرو نے انہیں دفعہ 302 میں اندر کرا دیا.
जमानत के बाद मारूफ टीवी एंकर को हमने खुश आमदेद कहा। अच्छा बस, बड़ी मेहरबानी। जी जनाब। सियासी हवाले से देखें तो खिजर याद टिवाना का नाम इंतहाई अहम नाम मलक नईम आवान का है। हाँ जी। फतह मलिक नईम आवान का अलील होना और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से निकल जाना, मैं समझता हूं कि जिला खुशाब का बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे इलाके के हवाले से चिराग बाली का नाम भी जी। बहुत मारूफ चिराग है। वाले भी होते था जी जी जी। पर्स लुका लो भी। खुदाबख्श टिवाना, इसके अलावा सुमेरा मलिक हैं, उन्होंने अपने इलाके के हवाले से बहुत काम करवाए हैं। अच्छा, यहाँ की डॉक्टर साहब सौगातें, क्या क्या खास सौगातें हैं? यहाँ की सबसे बड़ी सौगात आफ्ताब साहब ढोडा है। हलवा यानी? जी। वाह, हलवों का सरखेल। ढोडा के बारे में ये कहते हैं कि पूरे बर्रे सगीर में इससे अच्छा ढोडा, इस क्वालिटी का हलवा और कहीं नहीं मिलता। बड़ी मेहनत नाल बनदा जी। ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। और बड़ी मेहनत ना बनता, सुबह उठ के जिम जाना पैंदा है। ये जिम क्या होता है? जिम 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 होता है जिम 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 पड़े बुआर तेरा मेरा नित्य प्यार। हकीम साहब, आपका मसल फुल हो जाएगा। और नहीं जी, ये बड़ी देर लोया चोरी चुकते रहते। अच्छा सर, ये डोडा जेड़ा है, ਡੋਡਾ ਨਹੀਂ ਢੋਡਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡੋਡਾ ਇਹ 11 ਛੋਟੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਲੈਣਾ। ये सारे हलवियां दा सरदार हलवा है। ਆਹੋ ਇਹ ਹਲਵੇ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा जी, उड़ियाल एक जानवर है जो हिरन से मिलता जुलता है, हिरन से बड़े साइज का, जिसका शिकार भी बहुत खेला जाता है। ये सिंबल है इस इलाके का। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉੜਿਆਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉੜਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। एक को तीर को फैर नहीं सी मारदा, बस ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਕੀਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉੜਿਆਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਉਡਿਆਲ ਨੇ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਤੇ ਉੜਿਆਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੜਿਆਲ ਪਾਲ ਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਟਰ ਕੱਢਣ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਆਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗੱਟਰ 'ਚ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੜਿਆਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਡਿਆਲ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੌੜਨੇ ਸੀ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚ ਲਾਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਨਾਬ। ਉੱਥੇ ਪਾਨੇ ਗੋਟੀਆਂ ਫੜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਡਿਆਲ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਫੈਲ ਕਹਿ हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।